لیکن ان کا میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ تو شاید ہی پاکستان میں کوئی ڈس ایگری کرے. کولیپس تو کر گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ ورلڈ بینک کا میتھڈالوجی لگائیں تو 47% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور ورلڈ بینک کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ اگر آپ $2 سے کم کماتے ہیں تو آپ غریب ہیں. تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں 47% لوگ تو $2 سے بھی کم روز کی جو آمدنی ہے وہ ان کی وہ کما رہے ہیں. ہمارے 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. جو ہمارے فگرز ہیں وہ ہمارے سامنے، اور چونکہ اسد عمر صاحب نے بات کرنی ہے، ان سے زیادہ اچھی فگرز کو دے گا نہیں، تو اس لیے میں اس کو فگرز میں تو جاتا نہیں. لیکن آئی تھنک آج بھی آپ ہال میں جتنے ہمارے بات کریں گے تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کے بیان کے اس حصے کے ساتھ تو ایک ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے اور ہمیں ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے. اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دو بڑی رائے ہے. اب دوسرا حصہ ان کے بیان کا جو ہے جس کے اوپر زیادہ بحث ہے وہ یہ ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اب یہاں پر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ہے جس کی طرف کچھ اشارہ شامی صاحب نے کیا ہے کہ ہماری ایک سائیکلوجیکل وجوہات ہیں یا جو بھی اور بھی ہماری ایک تاریخی ایک ہمارا جڑا ہوا ہے، ہمارا ایک ذہنی طور پہ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے مشکلات ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو ہماری جو مغربی پاکستان کی آبادی تھی وہ تقریباً 2.5 کروڑ تھی. آج ہم 24 کروڑ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج کوئی 6 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک صوبہ ہے. اور نیڈلیس یہ بھی بات طے ہے کہ ہمارے جو چاروں صوبے ہیں وہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے بڑے ہیں. یعنی پنجاب 172 ملکوں سے بڑا ہے، خیبر پختونخوا ہی 154 ملکوں سے بڑا ہے، سندھ جو ہے وہ تقریباً 160 ملکوں سے بڑا ہے. یہ بھی بہت بڑے بڑے جو صوبے ہیں. اور بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا جو رقبہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی پہلے 50 ملکوں میں آتا ہوگا. تو اتنے بڑے صوبے جو ہیں ان کو آپ کیسے گورن کریں؟ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم پرویز مشرف صاحب نے ہمارے ہاں جو ایک ہی بڑا ریفارم ہوا ہے وہ 2001 میں ہوا، جو پرویز مشرف صاحب لوکل گورنمنٹ لے کے آئے. ہمارے سلمان عابد صاحب بیٹھے ہیں، مبین قاضی بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کا بہت کام ہے اس کے اوپر، لوکل گورنمنٹ کے اوپر. اور جو 2001 کا نظام تھا بدقسمتی سے جو ہی الیکشن ہوئے وہ نظام جو ہے وہ ریورس ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جو آپشنز ہیں ہمارے پاس، جو ڈسکشن ہے وہ 3 ہیں. نمبر 1 ہم نئے صوبے بنائیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ بنائیں. اور ایک تیسری بات بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہی ڈویژنز کو آپ ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر دے دیں اور ان کو آپ بطور صوبہ چلا دیں. اینڈ آئی تھنک خان صاحب یوزڈ ٹو بی سپورٹر آف دس آپشن. خان صاحب نے بات کی. جو ہمارے ہاں اس وقت کا یہ جو ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو یا صوبے ہوں، پرویز مشرف صاحب نے 2001 میں یہ تجربہ کیا جو 2004 میں ہی ناکام ہو گیا. جب پرویز الہی صاحب یہاں پہ جیتے، باقی لوگ جیتے، انہوں نے ریورس کرنا شروع کر دیا. اور پھر جو ہی یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آئی تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل ختم ہو گئی. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اسد عمر صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، عمران خان خود لوکل گورنمنٹ کے بڑے حامی تھے. اور 3 سال ہم نے کیا کوشش نہیں کر لی کہ صوبے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ انفورس کریں، لیکن انہوں نے نہیں ہونے دی. کس نے نہیں ہونے دی؟ ہماری اپنی حکومت. آج سچ بولے نا. محمود نہیں تو یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. محمود خان صاحب نے، عثمان بزار صاحب، ہمارا وہ نام نہیں لین گے ہوں تو ان کا ہمارے صوبوں نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ چاہ رہے تھے پھر بھی ہم نہیں کرا پائے. اور بہت دفعہ ہماری اس کے اوپر. تو دیکھیے آپ نے ایک چوز کرنا ہے، آپ لوکل امپاورمنٹ چوز کر لیں یا آپ اپنا نیا گورننس سسٹم چوز کر لیں. صوبوں کے علاوہ آپ کے پاس آپشن بڑی کم ہے اگر آپ نے ڈیوالو کرنے ہیں اپنے اختیارات کو. تو ہماری دعا اور خواہش تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا آئین ہے، ہم نے اپنا جو آئین ہے وہ تو لیا ہے برطانیہ سے. ہمارا سارا آئین جو ہے ہم نے مستعار لیا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہماری برطانیہ سے. لیکن جو آرٹیکل 239 ہے جو کہ صوبوں سے متعلق ہے وہ ہم نے امریکہ سے لیا ہے. امریکہ میں جب آئین تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو ہر ریاست کو اس آرٹیکل کی شق کی منظوری دینی ہوتی. لیکن جو آرٹیکل 239 ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے پاکستان کے آئین میں
جو کہ صوبوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ یہ شق آپ تبدیل کریں گے تو آپ صوبوں کی مرضی سے کریں گے. اچھا، اور یہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ جو 1973 کے آئین کی ڈاکومنٹ ہے اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک بڑی اس کے اوپر بہت بڑا کنسنسس ہے. یہ جو ہم اب ترامیم کر رہے ہیں اور دورانی صاحب بار بار بتاتے ہیں کہ آئین تو 73 کا اگلے دن ہی بھٹو صاحب نے ختم کر دیا تھا، لیکن آئین کی جو اوریجنل شکل ہے اس کی جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے. طے ہے کہ آپ نے نیا نظام وضع کرنا ہے، نمبر 1 یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر کنسنسس کیسے کریٹ کرنا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے. سو ان دو جو بنیادی معاملات ہیں اس کے اوپر ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا آراء یہاں پہ بھی کیا نکلتی ہیں اور باقیوں سے بھی کیا آتی ہیں.